الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے مکان سے باہر تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے۔ حضور باہر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی ملاقات کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ہم ایمان مفصل میں پڑھتے نا، اور اس کی ملاقات کو اور اس کے رسولوں کو اور موت کے بعد اٹھنے کو تو دل سے مان لے، ان سب چیزوں کو دل سے مان لے کہ یہ سب گناہ ہے اور یہ سب حق ہے۔ اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو خاص اللہ تعالی ہی کی عبادت کرے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ماننا، یقین کرنا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ تو خاص اللہ تعالی ہی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے جو فرض ہے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہاں ہم نے ارکان اسلام پڑھے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا ہے نا۔ اس نے کہا احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد کون سی عبادت سب سے زیادہ بہتر ہے، یہاں وہ مراد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ تصور نہیں قائم کر سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تصور قائم کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ اس شخص نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ بات کیوں کہی گئی یہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گی۔ حضور نے فرمایا گیا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں میں ابھی تجھ کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جو یہ ہے۔ پہلی نشانی، جب کہ باندی اپنے مولا کو جنے گی اور اونٹوں کے چرواہے کالے کالے رنگ والے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر اور گھمنڈ کرنے لگے گے۔ اب یہ جو ہے نا، اب باندی اپنے مولا کو جنے گی، بعض لوگوں نے اس کی شرح میں اس طریقے سے کہا ہے کہ اولادیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوں گی اور ماں کو حکم کرے گی، تو ایسا ہی ہوا نا کہ باندی اپنے مولا کو جن رہی ہے، آقا کو جن رہی ہے، ایسی بات ہو گئی نا، اور واللہ اعلم ہے نا۔ بعض لوگوں نے اس طریقے سے کہا ہے بعض شرح میں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ابھی تجھ کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جو یہ ہے کہ جب کہ باندی اپنے مولا کو جنے گی اور اونٹوں کے چرواہے
کالے کالے رنگ والے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر اور گھمنڈ کرنے لگیں گے۔ یہ علم قیامت کب آئے گی، اس چیز کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اللہ عنده علم الساعہ، کلام پاک کی آیت ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 34، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ یہ آیت حضور نے تلاوت فرمائی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ علم یعنی قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، آیت تلاوت فرمائی جس میں قیامت وغیرہ 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر وہ سائل واپس چلا گیا، حضور پاس آیا تھا، کچھ سوالات کیے، اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس بلاؤ، تو لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حضرت جبرائیل تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کی بہت بڑی شرح یہاں موجود ہے میرے پاس، مگر یہ ہے کہ اس کو بہت مختصر میں ہمیں پڑھ لینا ہے۔ حدیث کا مطلب بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کی غرض سے بجائے مکان کے میدان کی کھلی فضا میں تشریف فرما تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عام تھا کہ لوگ آئے حضور سے ملاقات کریں، حضور سے جو سوالات کرنے ہیں وہ کریں، اور صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل اور صورت میں رونق افروز ہو گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو صدق دل سے مان لو، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے پر بھی سچے دل سے یقین رکھو، جو کہ ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، کسی غیر کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، شرک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ اس کی تفسیر، اس کی شرح میں آگے لکھا ہوا ہے کہ بعض روایتوں میں حج کا بھی ذکر ہے، تو یہاں وہی 5 ارکان اسلام جو ہمیں معلوم ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عبادت میں احسان یعنی اچھائی یہ ہے، بہترین عبادت یہ ہے کہ تم خدا عز و جل کی عبادت اس طرح توجہ اور اخلاص کے ساتھ کرو گویا تم خدا عز و جل کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنی توجہ اور حضور قلب تم کو حاصل نہ ہو سکے، تم یہ تصور قائم نہ کر سکو، تو کم سے کم یہی دھیان رکھو کہ خدا عز و جل تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس بات کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، بلکہ اس کے بارے میں جتنا تم کو علم ہے اتنا ہی مجھ کو بھی علم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے سامنے قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اول یہ ہے کہ لونڈی اپنے مولا کو جنے گی، دوم یہ کہ کالے کلوٹے اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلوں میں فخر اور تکبر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم ان 5 علوموں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی شخص اپنی عقل اور دریافت یا فہم اور فراست سے نہیں جان سکتا۔
ہاں اگر خدا کسی کو بتا دے تو وہ خدا کے بتانے سے ضرور جان لے گا۔ پھر بطور ثبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، آخر تک کے، یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور وہی بچہ دانیوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس آدمی کو واپس بلا کر لاؤ، مگر جب صحابہ اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارے دین کی باتیں تعلیم فرمائیں۔ حدیث مذکور میں جو ابھی حدیث بیان کی گئی، خاص طور پر 4 چیزوں کا ذکر ہے: ایمان، اسلام، احسان، یعنی اچھی عبادت کون سی ہے، اور قیامت۔ پھر اس کے آگے اور بھی کافی شرح دی ہوئی، اس کی اور تشریح کی گئی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور پھر جو اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، مگر چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ